اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور اہلیان پاکستان نے حسب روایت اپنے مہمان کا استقبال بھرپور انداز سے کیا اور آپ کو صمیم قلب کے ساتھ ویلکم کیا۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر صاحب کی سوانح عمری، آپ کی تعلیم اور خصوصاً ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ 2016 میں انڈیا نے اپنے ہی شہری ڈاکٹر صاحب کو اپنے ملک سے جلا وطن کیوں کر دیا اور کن کے کہنے پر برطانیہ اور کینیڈا نے ڈاکٹر صاحب کے داخلے پر 2010 میں پابندی لگا دی۔ تو ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسا انتہائی تعصب سے پاک، انسانیت کا درد رکھنے والے اور عظیم مذہبی اسکالر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیات سے نواز رکھا ہے، جن کے سامنے بہت ساری ہزاروں کتابوں پر مشتمل ان کے صفحات، تو لاکھوں صفحات ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ایسے نقش ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی شخص سوال کرتا ہے تو فوراً ڈاکٹر صاحب آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس سوال کا جواب حاضر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی مہینے کی 18 تاریخ یعنی 18 اکتوبر 1965 کو انڈیا کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے اور مختلف علوم حاصل کرنے کے بعد بالآخر ڈاکٹر صاحب نے MBBS کی باقاعدہ ڈگری حاصل کی اور پھر اس کے بعد میڈیکل کے شعبے میں پریکٹس کرنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب نے دین کے شعبے کو اختیار کر لیا اور مختلف پریکٹس کی کتابوں کے مطالعے کیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذہن کو اس طرح کھولا کہ آپ نے ہندو مت، عیسائیت، بدھ مت اور یہودیت، ان مذاہب کا ایسا مطالعہ کیا، ان کی کتابوں پر اللہ نے ایسا آپ کو عبور حاصل کر دیا کہ جب بھی ان مذاہب میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے پادری، بڑے سے بڑے پنڈت نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی مناظرہ کیا تو انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو اور اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے 1991 میں باقاعدہ دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا اور بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیے، اور انہی اجتماعات میں لوگوں کے مختلف سوالات کے جوابات دیے، اور جن جوابات سے متاثر ہو کر بہت سارے ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور انہی ہی ایام میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور یہ جو فاؤنڈیشن یہ بڑے کمال کا تھا۔ ان کا جو ویژن تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس فاؤنڈیشن کے زیر تحت بہت ساری بیواؤں، یتیموں کی مالی مدد فرمائی، اور خاص طور پر آپ کا فوکس وہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ تھے جو مختلف مدارس میں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی مالی معاونت کرنا شروع کر دی، اور یہ آپ کا فاؤنڈیشن پھیلتا چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی کفالت فرمائی۔ اور انہی ایام میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیس ٹی وی کی بنیاد رکھی، جو شروع کے اندر انگریزی زبان پر مشتمل اس کے اندر بیانات آتے تھے، اور بعد میں اس پیس ٹی وی کے اس پروگرام کو بڑھاتے ہوئے پھر اردو کے اندر اس کی نشریات کا آغاز ہوا، پھر بنگلہ دیشی زبان میں اس کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد چائنیز زبان کے اندر پیس ٹی وی کا آغاز کر دیا گیا۔ اور یہ پیس ٹی وی ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی، جو دنیا بھر کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا آلہ سمجھا جاتا ہے، اس پیس ٹی وی کو دیکھنے والوں کی تعداد آج دنیا کے اندر 20 کروڑ سے زائد ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی تبلیغ کا سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کے اندر وہ فصاحت اور وہ بلاغت عطا کر دی کہ سامنے آنے والے شخص نے جو بھی سوال کیا
اللہ رب العالمین نے ڈاکٹر صاحب کی مدد فرمائی، آپ نے اس کے سوال کا جواب ایسا مطمئن کر کے دیا کہ وہ شخص اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کلمہ پڑھا اور باقاعدہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا چلا گیا اور بہت سارے لوگ دین اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ تو باہر کی دنیا جو یہ دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، بالآخر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دشمنی کی ٹھان لی۔ اور خاص طور پر انڈیا، جس ملک کے ڈاکٹر صاحب رہائشی تھے، انڈیا کی مودی سرکار نے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک موقع پر کھل کر اس بات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری زندگی کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو ممکن ہے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہوگا کہ کوئی غم، کوئی الم یا کوئی پریشانی ڈاکٹر صاحب کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوگی، لیکن فرمایا کہ آج میں کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے میرے اوپر جس طرح کے پریشر ہے، میرے اوپر جس طرح کی مجھے اذیتیں دی گئیں، جس طرح مجھے تکلیفیں دی گئیں، ملکوں کے داخلے میرے اوپر پابند کر دیے گئے، بالآخر میرے اپنے ملک کی زمین بھی میرے اوپر تنگ کر دی گئی، اور 2016 کو بالآخر مجھے اپنا ملک چھوڑ کر ملک بدر ہونا پڑا۔ تو 2010 میں انڈیا نے برطانیہ اور کینیڈا، جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، انڈیا نے برطانیہ اور کینیڈا کو اس بات پر قائل کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر تمہارے ملکوں کے اندر بند ہو جائیں اور ڈاکٹر صاحب کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ بالآخر برطانیہ اور کینیڈا نے انڈیا کے کہنے پر 2010 میں ڈاکٹر صاحب کے داخلے پر پابندی لگا دی، اور 2012 میں اس انڈیا نے ہی ڈاکٹر صاحب کے پیس چینل پر پابندی لگا دی، اور پھر 2016 میں ڈاکٹر صاحب کو ملک بدر بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ فاؤنڈیشن جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر غریبوں کی خدمت، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون، اور خصوصاً اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو مالی تعاون کر رہی تھی، جس فاؤنڈیشن میں صرف کام کرنے والے افراد کی تعداد 500 سے زیادہ تھی، اس کے اوپر بھی انڈیا کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی۔ اور صرف فاؤنڈیشن پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ فاؤنڈیشن کے تمام اثاثوں کو ضبط کر لیا، جس میں کروڑوں کی خطیر رقم موجود تھی۔ گویا کہ ڈاکٹر صاحب کو ملک بدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے اوپر بھی انڈیا کی گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ملک بدر ہو جانے کے بعد دنیا کے 15 ممالک نے مجھے اپنے ملک کی شہریت دینے کی پیشکش کی، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میں کس ملک کا انتخاب کروں۔ بالآخر میں نے ملیشیا کا انتخاب کیا، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ ملیشیا کے انتخاب کی وجہ کیا تھی۔ تقریباً ایک لیکچر میں ڈاکٹر صاحب نے ایسی 10 وجوہات گنوائی ہیں، جن 10 وجوہات کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے ملیشیا کا انتخاب کیا۔ ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں، فرمایا کہ ملیشیا کے اندر رہنے والے اکثر لوگ باعمل مسلمان ہیں دوسرے ملکوں کی بنسبت، اس لیے میں نے ملیشیا کا انتخاب کیا۔ اور دوسرا یہ کہ ملیشیا پیسفل ملک ہے جس کے اندر امن ہے، اور خاص طور پر ملیشیا وہ ملک ہے جو امریکہ جیسے استعماری طاقتوں کے زیر تسلط نہیں ہے، بلکہ خود مختار ملک ہے۔ اور فرمایا کہ ملیشیا کے اندر جتنے بھی بینک کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے سود سے پاک ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ملیشیا کی تمام مساجد یہ گورنمنٹ کے زیر تسلط ہیں، اور گورنمنٹ ان مساجد کو فنڈ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا نظام مجھے زیادہ اچھا لگا۔ اور ملیشیا کے اندر باقی ملکوں کی بنسبت 50% سے زیادہ مسلمان نمازی مسلمان ہیں، لہٰذا ڈاکٹر صاحب ملیشیا کے اندر امن اور سلامتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باوجود اتنی آزمائشوں اذیتوں سے گزرنے کے اور میری کروڑوں کی پراپرٹی پر قبضہ کر لینے کے،
اور باوجود اس کے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں، جتنی تکالیف مجھے اٹھانی پڑیں، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہوں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگ میری وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی قدم قدم پر حفاظت فرمائیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔